السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن ایک بہت ہی پیارے جملے کے ساتھ شروع کروں گی جو میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جب رب کریم ساتھ ہے تو پھر مایوسی کس بات کی۔ تو ہر چیز کو، ہر فیصلے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا سیکھیں۔ جب آپ جائے نماز پر بیٹھتے ہیں تو بھاری دل کو خالی کر کے اٹھا کریں۔ ہر چیز اللہ پاک کو سونپ کر اٹھا کریں، کیونکہ جو ہوا اسی کی رضا سے ہوا، جو ہو رہا ہے اسی کی رضا سے ہو رہا ہے، اور جو ہوگا وہ بھی اسی کی رضا سے ہوگا۔ ہماری تو کوئی مرضی ہے ہی نہیں، جو کچھ ہونا ہے اللہ کے حکم سے اور اس کی رضا کے مطابق ہونا ہے۔ تو پھر آپ مستقبل کی فکر میں کیوں پڑے رہتے ہیں؟ نصیب لکھنے والے کو نصیب کا نگہبان رہنے دیں۔ آپ اس کے فیصلوں کے آگے سر جھکا دیں اور اطمینان سے چلتے جائیں۔ زندگی انشاءاللہ بہت آسان ہو جائے گی۔ جب ہم فکروں میں پڑے رہتے ہیں، اندیشوں میں گھرے رہتے ہیں، اپریہنشنز میں رہتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے زندگی مشکل ہو جاتی ہے، ہم پریشان ہوتے ہیں، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ آخر کار پریشان ہو کے وہ پریشانی ڈپریشن میں بدل جاتی ہے، مایوسیوں میں بدل جاتی ہے۔ تو اس سے بہتر نہیں کہ اگر ہم سب کچھ اللہ کو سونپ دیں اور اس کے فیصلوں پر راضی ہو جائیں کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے ہمارے لیے، بس اسی پہ راضی ہو جائے، وہی ہمارے لیے ٹھیک ہے، اور ضدیں نہ لگائیں اللہ تعالیٰ سے، بس دعا کرتے رہیں لیکن اس کے فیصلوں پہ راضی رہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ زندگی آسان ہو جائے گی اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، مجھے بھی، آپ کو بھی اس طرح کا توکل نصیب فرمائے، آمین۔ اچھا جی، آج ہم نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 17 سے اپنا لیسن سٹارٹ کرنا ہے۔ تو پہلے آپ لوگ لفظی ترجمہ لکھیں، ٹرانسلیشن، قرآن پاک کھولیں اور لکھنا سٹارٹ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ آیت نمبر 17 سورۃ الانعام۔ اب مجھے امید ہے کہ آپ سب کے پاس وہ قرآن پاک موجود ہوگا کہ جس کے نیچے جگہ خالی ہوتی ہے، عربی لکھی ہوتی ہے اور ترجمہ آپ نے خود لکھنا ہوتا ہے، اور ترجمہ آپ نے خود ہی لکھنا ہے، اور جو میں آپ کو لکھا رہی ہوں وہی لکھیں اور وہی یاد کر کے سنائیں، تو فائدہ آپ کو پھر تبھی ہوگا۔ جی، وا اور ان اگر، یم سس کا، یم سس مس کرنا ہوتا ہے نا، پہنچائے کا تمہیں، اللہ بدرن کوئی تکلیف، کوئی سختی، کوئی ضرر، فلا تو لا نہیں، کاشفہ دور کرنے والا، لہو لام لیے ہو اس کو، الا سوائے، ہوا اس کے یعنی اللہ کے، بریکٹ میں لکھیے اللہ، وا اور ان اگر، یمسس کا، یمسس وہ پہنچائے، یا وہ، یمسس وہ پہنچائے، کا تمہیں، وہ پہنچائے تمہیں، بخیرن کوئی خیر یا کوئی بھلائی، فہوا تو ہوا وہ، علی پر، کلی ہر ایک، شیئن چیز، قدیرن قادر ہے۔ اچھا، اس میں آپ سے ایک کوسچن بھی پوچھوں گی، آپ مجھے یہ کوسچن کا جواب دیجیے گا جب آپ اپنے لیسن سبمٹ کریں۔ کوسچن یہ ہے کہ اوپر جو یم سس کا آیا تھا اس کا ترجمہ ہم نے کیا تھا پہنچائے تمہیں، ٹھیک ہے؟ جو شروع میں یا تھا، یا جس کا مطلب وہ ہوتا ہے، جو مضارع کی علامت ہے، اس کا ترجمہ وہ ہم نے نہیں کیا،
اور اسی آیت میں آگے جب یمسس کا آیا ہے تو یہاں پر ہم نے یا مضارع کی علامت اس کا ترجمہ وہ کیا ہے. ہم نے کہا ہے وہ پہنچائے تمہیں، اور اوپر ہم نے کہا ہے پہنچائے تمہیں، اور وہ نہیں ہم نے لکھا. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ سوال ہے آپ کے لیے کہ یہ ایسا کیوں ہوا ہے کہ لفظ دونوں جگہوں پر ایگزیکٹ ایک ہی ہے، لیکن ایک جگہ ترجمے میں ہم نے یا کا ترجمہ کیا ہے وہ، اور دوسری جگہ پر ہم نے نہیں کیا. اس کی وجہ مجھے بتائیے. وا اور ہوا وہ، یعنی کہ اللہ القاہر غالب ہے، فوق اوپر، عبادی عبادی بندے ہی اپنے بندے پر، یعنی اپنے بندوں پر وہ غالب ہے. وا اور ہوا وہ، الحکیم حکمت والا ہے، الخبیر خبر رکھنے والا ہے. کل آپ کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایو کون سی، کون سی یا کون، یہ سارے میننگ ایو میں آتے ہیں. شیئن چیز، اکبرو سب سے بڑی ہے، شہادتاً گواہی میں. کل آپ کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ شہید گواہ ہے، بینہ درمیان، اور پھر یہ چھوٹی یہ جس کو یا متکلم کہتے ہیں، میرے درمیان، وا اور بینہ درمیان، کم تمہارے درمیان. وا اور اوہیا وحی کیا گیا، پیش آ گیا نا اوپر تو یہ مجہول بن جائے گا پیسو وائس. وحی کیا گیا، الیہ الا طرف، اور پھر یا متکلم آ گئی، میری طرف، الا میری طرف. ھذا یہ، قرآن، لِأُنذِرَکُم اس کے پارٹس کریں، لام زیر لی تاکہ، انذرا میں ڈراؤں، الف آ گیا نا مضارع کی علامت، اس کا مطلب ہوتا ہے میں ڈراؤں، کم تمہیں تاکہ میں ڈراؤں تمہیں، بہی ساتھ ہی اس کے ساتھ یا اس سے. وا اور من جسے بلغ پہنچے، اِنَّکُمْ یہ حمزہ اس کا مطلب ہے کیا، اِنَّا یقیناً، کم تم کیا یقیناً تم، لَتَشْہَدُونَ لا اس کا پھر مطلب ہو جائے گا یقیناً، تشہدون تم گواہی دیتے ہو، انا کہ یعنی گواہی کس بات پر، کہ مع ساتھ کے ساتھ ہے، اللہ کے، آلہتن معبود، کوئی معبود، اخرى دوسرا، یعنی کوئی اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے. کیا اس بات کی گواہی دیتے ہو تم؟ قل آپ کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، لا نہیں، اشہدو میں گواہی دیتا، الف جو ہے شروع میں مضارع کی علامت، اس کا مطلب ہوتا ہے میں،
میں گواہی دیتا، کہ آپ سے کہا گیا کہ آپ کہہ دیں کہ میں ایسی کوئی گواہی نہیں دیتا۔ قل، کہہ دیں، آپ کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کہہ دیں؟ انما، صرف، ہوا، وہ، یعنی کہ اللہ، الہ، معبود ہے، واحد، ایک، یکتا، واحد، و، اور، اننی، انا، یقیناً، نی، پھر چھوٹی یہ آگئی یا متکلم، میں، اور یقیناً میں، بری ہوں، بیزار ہوں، مما، دو لفظ ہیں، من، سے، ما، جو، اس سے جو، تشرکون، تم شرک کرتے ہو، شروع میں تا مضارع کی علامت، اس کا مطلب ہوتا ہے تم شرک کرتے ہو، اس سے میں بیزار ہوں۔ الذین، وہ لوگ جو، آتیناہم، آتی، دی، نون کے اوپر کھڑی زبر، ہم نے، ہم، ان کو، دی ہم نے ان کو، الکتابہ، کتاب، یعنی جو کہ اہل کتاب ہیں، جن کے پاس پہلے قرآن کے سے پہلے کتابیں آئی ہیں، یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں اس کو، تین پارٹس آ جائیں گے، شروع میں یا، وہ، عرفہ، پہچانتے ہیں، ہو، اس کو، وہ پہچانتے ہیں اس کو، کما، جیسے، یعرفون، وہ پہچانتے ہیں، ابناءہم، ابناء، بیٹے، ہم، اپنے بیٹوں کو، الذین، وہ لوگ جو، یعنی وہ لوگ جنہوں نے، خسروا، خسارے میں ڈالا، انفسہم، انفسا، نفس، ہم، اپنے نفس کو، اپنے آپ کو، فہم، تو وہ، تو ہم، وہ، لا، نہیں، یؤمنون، ایمان لائیں گے، تو جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بس اتنا ہی کر لیتے ہیں، کیونکہ آپ سب لوگوں نے یہی ڈیمانڈ کی ہے کہ آپ لیسن لمبا نہیں کریں، چھوٹا کریں، تاکہ ہم آسانی کے ساتھ یاد کر سکیں، اس لیے میں نے لیسن کو اب مزید شارٹ کر دیا ہے، تو امید ہے کہ اب آپ راضی ہوں گے۔ اب تھوڑی سی ڈیٹیل تاکہ آپ کو آیتیں سمجھ آ جائیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر تمہیں اللہ کی طرف سے پہنچائی جائے کوئی تکلیف، تو کوئی نہیں ہے اس کا دور کرنے والا سوائے اس کے، یعنی سوائے اللہ کے، اور اگر اس کی طرف سے کوئی خیر تمہیں پہنچا دی جائے تو یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ آیت جو ہے، یہ ایک طرح سے اس میں توحید کا بیان ہے اور شرک کی پکی نفی ہے، یعنی شرک کی جڑ کاٹنے والی یہ آیت ہے۔ کیونکہ اس میں پتہ چلا ہمیں کہ جو بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے انسان کو، وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کو اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا، اور جو بھی کوئی بھلائی پہنچتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے پہنچتی ہے، اور اس بھلائی کو کوئی روک نہیں سکتا پہنچنے سے۔ اگر اللہ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ اس بندے کو یہ نیکی یا یہ بھلائی دینی ہے، تو دنیا ساری مل کر بھی اس کو روک نہیں سکتی، اور اگر اللہ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ فلاں بندے کو کوئی تکلیف پہنچنی ہے، تو ساری دنیا مل کر بھی اس تکلیف کو پہنچنے سے روک نہیں سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ قادر ہیں ہر چیز پر۔ تو یہاں پر شرک کی نفی ہو گئی کہ انسان کو جب بھی کوئی تکلیف، یہی دو چیزیں ہوتی ہیں، جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے انسان کو تو انسان بھاگتا ہے، کبھی کسی کے پاس، کبھی کسی پیر کے پاس، کہ میرا معاملہ سیٹ نہیں ہو رہا، میں کسی کے پاس جاؤں کہ میری یہ چیز تکلیف دور ہو جائے، اور یوں کرتے کرتے وہ شرک کے شکنجے میں پھنس جاتا ہے۔ تو اس لیے جب ہمیں قرآن نے بتا دیا کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، تو صرف اللہ سے رجوع کریں، اللہ ہی کی ذات ہے،
جو کہ تکلیف کو دور کر سکتی ہے یا بھلائی انسان تک پہنچا سکتی ہے، تو پھر اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا ہاتھ کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور اسے اپنے کسی بندے کے ساتھ بھلائی کرنے کے لیے کسی اور کی منظوری لینے کی بھی حاجت نہیں ہے۔ وہ تو علی کل شیء قدیر ہے۔ تو اس چیز پر اگر ہمارا یقین پکا ہو جائے تو پھر ہم انشاءاللہ تعالی شرک سے بچ جائیں گے، اور کہ کہیں پر ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھی ڈائریکٹ ڈائلنگ کریں، اللہ تعالیٰ سے رابطہ کریں، وہی سب کچھ دور کرنے والا ہے، اسی پہ ٹرسٹ کریں۔ اسی حوالے سے میں نے آج شروع میں جو بات کی تھی وہ بھی اسی لیے کی تھی۔ آگے فرمایا، اور وہ اپنے بندوں پر پوری طرح سے غالب ہے، اور وہ ہے حکمت والا اور ہر شے کی خبر رکھنے والا، یعنی کہ وہ زور آور بھی ہے، اور اس کا اقتدار پوری کائنات پر محیط ہے، اس کی مخلوقات میں سے کوئی بھی اس کے قابو سے باہر نہیں ہے، تو پھر اس کے سوا اور کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آگے پھر کیا فرمایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے کون سی چیز ہے جو گواہی میں سب سے بڑی ہے؟ یعنی پہلے ایک سوال کیا اور پھر خود ہی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہیے کہ اللہ کی گواہی سب سے بڑی ہے، وہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور میرے جانب یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں بھی خبردار کروں اس کے ذریعے سے، اور اس کو بھی جس تک یہ پہنچ جائے۔ تو یہ بھی بہت ہی ایک پیاری آیت ہے۔ ویسے تو ساری آیتیں بہت پیاری ہیں، لیکن یہاں پر ایک بڑی اہم بات بھی پتہ چل رہی ہے، چونکہ مشرکین جو تھے مکہ کے، ان کے مطالبے ہوتے تھے، حصی معجزے مانگتے تھے وہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہوتے تھے کہ یہ جو معجزے مانگ رہے ہیں، جیسے باقی پیغمبروں کو معجزے ملے تھے، تو میں ان کو اگر یہ معجزے دکھا دوں تو شاید یہ ایمان لے آئیں۔ تو یہاں پر وہ بتایا جا رہا ہے کہ حصی معجزہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نہیں دکھانا تھا، کیونکہ اصل معجزہ یہ قرآن ہے۔ یہ چیز یہاں پر جو ہے نکل رہی ہے کہ جو معجزہ یہ مانگتے ہیں، اگر یہ دیکھیں تو اصل معجزہ تو ان کے پاس موجود ہے قرآن کی شکل میں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر یہ قرآن اتار دیا ہے، یعنی آپ پر وحی کر دی گئی ہے۔ آپ تبشیر، انذار اور تذکیر کے فرائض اسی قرآن کے ذریعے سے سر انجام دیں، جس بھی انسان کے اندر یہ صلاحیت ہے، جو حق کا طالب ہے، جو ہدایت چاہتا ہے، وہ اس سے ہدایت پا لے گا۔ یہ شرط ہے، جو قرآن کو اس نیت سے پڑھے گا کہ مجھے ہدایت چاہیے، تو وہ ضرور قرآن اس کو ہدایت دے گا۔ باقی جس کے دل میں کجی ہے، ٹیڑھ ہے، تعصب ہے، ضد ہے، ہٹ دھرمی ہے، یا حسد تکبر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کو 10 لاکھ معجزے بھی دکھا دیں گے نا تو وہ نہیں مانے گا، کیونکہ اس نے ماننا ہی نہیں ہے، وہ ماننے کی نیت سے معجزے مانگ ہی نہیں رہا۔ اور اگر اس کو معجزے کی ضرورت ہے تو قرآن ایک بہترین معجزہ اس کے سامنے موجود ہے۔ اب دیکھیں، کیا جو علماء یہود جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے؟ آپ نے تو ان کو ڈھیر سارے معجزے دکھائے تھے، اور ایسے معجزے دکھائے تھے کہ جو بہت ہی ان یوزول معجزے تھے، ان کو دیکھ کر تو ان کو ایمان لے آنا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں لائے کیونکہ ان کی نیت ہی نہیں تھی ایمان لانے کی۔ تو اس لیے معجزے جو یہ مانگ رہے تھے، یہ اس لیے نہیں مانگ رہے تھے کہ انہوں نے ایمان لے آنا ہے، یہ صرف ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے یہ کہتے تھے کبھی ہمیں بھی ویسے معجزے دکھائیں۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس نے ماننا ہے اس کے لیے قرآن ہی سب سے بڑا معجزہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے یہاں پر کہ آپ اس قرآن ہی کے ذریعے لوگوں کو خوشخبری بھی دیں، ان کو ڈرائیں بھی صحیح، اور ان کا تزکیہ بھی کریں۔ تو ہمارے پاس قرآن موجود ہے ان تمام کاموں کے لیے، ہمیں اور کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ یہ جو جس تک یہ قرآن پہنچے گا اس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بھی پہنچ گیا، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے کے لیے ہی رسول بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے، بلکہ آپ تا قیامت رسول ہیں۔
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا دور ہی چل رہا ہے، ہم آپ کی امتی ہیں، تو جو انسان بھی قیامت تک دنیا میں آئے گا وہ آپ کی امت میں سے ہے، اور اس کے ذمے ہے کہ وہ آپ کا پیغام جو ہے وہ آگے پہنچائے، اور اس قرآن ہی سے لوگوں کو ڈرائے، اور قرآن ہی سے لوگوں کو خوشخبری دے، اور اسی کے ذریعے سے ان کا تزکیہ بھی کرے۔ اب آگے ایک سوال پوچھا جا رہا ہے انہی لوگوں سے، مشرکین سے، کہ کیا واقعی تم لوگ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کچھ اور بھی الہ ہیں؟ اور پھر فرمایا، خود ہی جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کل آپ کہہ دیجئے، اگر تم یہ گواہی دیتے بھی ہو نا تو آپ کہہ دیجئے کہ میں اس کی گواہی نہیں دے سکتا۔ تم ایسا کہو تو کہو، لیکن میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ایسی بات، خلاف فطرت بات میں کہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ باتیں فیس کرنی پڑ رہی تھیں۔ مشرکین اس طرح کے نئی باتیں کرتے تھے آپ سے، اور وہ کوئی سمجھنے سیکھنے کے لیے نہیں کرتے تھے، بلکہ ضد کی وجہ سے آپ کو تنگ کرنے کے لیے کرتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم لوگ یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کچھ اور بھی الہ ہیں؟ کیا کیونکہ انہوں نے تو الہ بنائے ہوئے تھے، اور وہ الہ اللہ کو وہ بھی مانتے تھے کہ اللہ ہی ہے جس نے ساری کائنات بنائی، یہ سب کچھ وہ مانتے تھے۔ غلطی ان کی کیا تھی، شرک ان کا کیا تھا کہ انہوں نے مختلف دیوی دیوتا بنا لیے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ سونے کی، یہ دولت کی دیوی ہے، اس کے آگے ہم فریاد رکھیں گے تو یہ ہماری سفارش کر دے گی اللہ کے پاس جا کے۔ تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھ سے ڈائریکٹ ہو، مجھے کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی بات یہاں پہ کی جا رہی ہے کہ کیا تم واقعی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کچھ اور بھی الہ ہیں جن کے پاس اختیار ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر فرمایا کہ آپ کہہ دیں کہ تم بے شک ایسا کہتے رہو، لیکن میں ایسی کوئی گواہی نہیں دوں گا۔ پھر فرمایا آپ کہہ دیں وہ تو بس ایک ہی الہ ہے، اور میں بری ہوں ان تمام چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ یعنی کہ اللہ کی گواہی فرمائی کہ آپ بتا دیں کہ اللہ تو صرف واحد اور یکتا ہے، اس کے ساتھ کوئی اور الہ نہیں ہے، اور میں تو ان چیزوں سے بالکل بری اور بیزار ہوں کہ جن کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا ہے۔ پھر فرمایا وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی تھی پہچانتے ہیں اس کو جیسا کہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ تو یہاں پر یہ جو اس کی ضمیر ہے، یہ علماء کے نزدیک قرآن کی طرف بھی جا سکتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی، کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو صورت ہے اس کا زمانہ نزول مکی دور کا آخری زمانہ ہے۔ ابھی آپ مکہ میں ہی تھے، اور آخری زمانہ تھا جبکہ ہجرت سے کچھ عرصہ پہلے یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ اس وقت مدینہ میں بھی خبریں پہنچ چکی تھیں کہ مکہ کے اندر ایک نئی دعوت بڑے زور و شور کے ساتھ اٹھ رہی ہے۔ چنانچہ مدینہ کے جو یہودی تھے ان کی طرف سے سکھائے ہوئے وہ لوگوں کو کچھ سوالات سکھا کر بھیجتے تھے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ میں جا کر امتحاناً پوچھیں کہ ان کا جواب کیا ہے، تو اگر انہوں نے ان کے سوالوں کے جواب صحیح دے دیے تو پھر آپ ایمان لے آنا، پھر وہ صحیح رسول ہوں گے۔ اور وہ سوال آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیا تھے؟ سورۃ کہف میں بھی ذوالقرنین کے بارے میں کہ ان سے پوچھیں کہ ذوالقرنین کون تھے، اور پھر یہ کہ اصحاب کہف کا قصے کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے واقعات تو نہیں تھے، آپ سے بہت پہلے کے واقعات تھے یہ۔ تو وہ یہ اس طرح کے سوال انہوں نے دیے کہ آپ روح کے بارے میں پوچھیں ان سے کہ وہ کیا ہے۔ تو وہ اس طرح کے سوال جو تھے وہ مکہ کے لوگ ان سے پوچھ کے، مشرکین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر پوچھتے تھے آپ سے امتحاناً کہ ہم دیکھیں کہ آپ کو ان کے جواب آتے ہیں کہ نہیں آتے۔ اور یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو اہل کتاب یعنی کہ جو یہودی تھے جن کے پاس کتاب موجود تھی، اپنی کتاب میں ہی ان کو یہ ساری باتیں پتہ چلی نا، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے یا قرآن کے بارے میں ایسے جانتے تھے جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ کوئی بھی انسان ایک مجمع میں بھی اپنی اولاد کو پہچان سکتا ہے، اسی طرح سے ان لوگوں کو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھی پہچانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی نشانیاں ان کی اپنی کتابوں میں موجود تھیں۔ اتنا کچھ ان کی کتابوں میں موجود تھا آپ کے بارے میں کہ آپ کے اوپر، آپ پر ایمان لانے کی غرض سے ہی تو وہ مدینہ کے ارد گرد آ کر آباد ہو گئے تھے،
کہ ان کو ان کی بکس میں پتہ چلا تھا کہ یہاں کھجوروں والی سرزمین میں ایک آخری نبی نے آنا ہے، تو ان پر ہم ایمان لے آئیں گے، اور اسی انتظار میں تھے وہ۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نبوت آپ کو ملی اور انہوں نے آپ کا انکار کیوں کیا؟ حسد کی وجہ سے اور ضد کی وجہ سے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ آپ جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ بنی اسرائیل میں آئیں گے، یعنی انہی میں سے ہوں گے، لیکن آپ تو بنی اسماعیل میں آ گئے، تو اس لیے آپ پر ایمان لانا، مانتے وہ تھے کہ آپ نبی ہیں لیکن ایمان نہیں لاتے تھے صرف اس ضد کی وجہ سے کہ وہ تو ہمارے قبیلے، ہماری قوم میں سے ہیں ہی نہیں، وہ تو ایک ایسی قوم میں سے ہیں کہ جن کو وہ بہت ایک طرح سے نعوذ باللہ گھٹیا سمجھتے تھے، امی قوم تھی۔ تو اس لیے یہاں بتایا گیا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ صرف ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے آپ کی رسالت کو نہیں مان رہے، دل سے ان کو پتہ ہے آپ کے بارے میں، یہ ایسے آپ کو پہچانتے ہیں جیسے کہ یہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ جو لوگ اپنے آپ کو خسارے میں ڈالنے پر تل گئے ہیں وہی وہ لوگ ہیں جو کہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی جو ایمان نہیں لا رہے، اصل میں انہوں نے اپنے لیے فیصلہ کر لیا خسارے میں جانے کا، جان بوجھ کر نہیں لا رہے نا، پہچانتے تو ہیں، جانتے بھی ہیں، لیکن صرف اس لیے ایمان نہیں لا رہے کہ وہ ان کی قوم میں سے نہیں ہے، تو انہوں نے تو اپنے آپ کو خسارے میں ڈالنے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ تو یہاں پر یہ ہمارا لیسن ختم ہوا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم قرآن کو پڑھیں اس نیت سے کہ ہم ہدایت حاصل کریں، کیونکہ آج کے دور میں بھی بہت سارے ایسے مسائل ہیں، فرقے بن چکے ہیں، مسلک بن چکے ہیں، اختلافات ہیں بہت زیادہ، جو کہ لوگوں کو پھر ایک دوسرے سے متنفر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے کی طرف لے کے جائے جو سیدھا جنت کی طرف جانے والا راستہ ہے، اور آج کی آیات سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ راستہ وہی راستہ ہے جو کہ قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ تو قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیں، انشاءاللہ ہدایت کے راستے پر اللہ ہمیں لے کے چلے گا۔ اللہ ہمیں اس راستے پہ استقامت عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔